بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جدید شعری ادب کے پرچے میں چھٹی گفتگو پیش خدمت ہے، چھٹا لیکچر آپ اسے سمجھیں۔ پچھلی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں نے نظم پر یا جدید جو نظم ہے اس کے آغاز سے آگے اسے چلانے کی کوشش کی، اور میں نے یہ کیا تھا کہ جدید نظم پر یہ گفتگو کوئی حرف آخر نہیں ہے، حتمی نہیں ہے، بلکہ ایک اجمالی سا جائزہ ہے کہ تھوڑا سا نظم کا پس منظر آپ کے ذہن میں آ جائے۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے نظم کی، اسے ہم یہاں نہیں ڈسکس کر سکتے، اتنا وقت نہیں ہے، یہاں کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ چند باتیں ایسی ضرور ہیں کہ جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، اور پھر ہم اپنے شعراء کی طرف آئیں۔ تو اس سلسلے میں حالی سے آگے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اقبال کا بھی کچھ حصہ اس میں آیا کہ یہ چیزیں نظم میں اقبال کے حوالے سے ہیں۔ تو دو تین باتیں میں نے عرض کیا تھا کہ ہم مزید دیکھیں گے اور پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آ جائیں گے۔ تو اقبال جو ہے وہ اردو نظم کی جو ایک کڑی تھی، اس میں جو اس کی حیثیت تھی، اس میں ایک موڑ کی طرح ثابت ہوئے۔ وہ نظم کے کلاسیکی دور اور رومانوی دور کے سنگم پر آ کر انہوں نے اپنا نمو کیا۔ ان کے ہاں کلاسیکیت کا انضباط، رکھ رکھاؤ اور تنظیم جو اس کی ایک ترتیب ہے وہ بھی ہے، اور رومانیت کا جو تحرک، داخلیت پسندی اور ہیجان بھی ہے۔ لیکن اس کی عظمت اس بات میں ہے کہ انہوں نے خود کو کلاسیکیت کے ٹھہراؤ، روایت کی کڑی گرفت اور اسلوب کی جو سنگلاخ کیفیت سے بھی بچایا، اور رومانیت کے انتشار، یکرنگی اور جو ایک خاص مریضانہ ہیجان، آپ اسے کہہ لیں، جو ایک خاص مریضانہ ہیجان تھا، اس سے بھی محفوظ رکھا۔ اسلوب میں پرانی تلمیحات اور اشتہارات کا استعمال تو کیا، لیکن ایک اجتہادی روش اختیار کی اور ان کے مفاہیم میں کشادگی پیدا کر دی۔ تو جو اردو نظم کی رومانوی تحریک ہے، اس نے اب تک تقریباً 3 واضح صورتیں رومانی، نیم رومانی اور داخلی اختیار کی۔ تو رومانی تحریک کے علمبرداروں میں اختر شیرازی کا آپ نے نام سنا ہوا ہے، عظمت اللہ خان کے نام بڑے اہم ہیں۔ اور نیم رومانی میں اگر ہم دیکھیں تو براہ راست اقبال سے متاثر ہے، اور اس میں جوش ملی آبادی کا نام ہے، حفیظ جالندھری کا نام ہے۔ اس کے علاوہ ترکیب پسند تحریک کے بعد شعراء اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو اس کی داخلی تحریک ہے، اس میں میرا جی اور اس کے معاصرین وہ آتے ہیں، ان سے لے کر جدید علامت پسند جو شعراء ہیں۔ یہ اب ہمارا موضوع اس طرف آ رہا ہے کہ جو رومانویت کی یہ تیسرا درجہ جو ہے داخلی رومانیت کا، اس میں میرا جی اور اس کے معاصرین میں پھر راشد کا نام بھی آتا ہے۔ تو اس سے لے کر جدید علامت پسند شعراء، علامت پسند جدید شعراء میں بھی ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک حصہ جو ہے
یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب دیکھیے کہ جو رومانوی تحریک ہے وہ حالی سے لے کر اقبال تک کے دور کے کلاسیکی انداز اور ذات کے بجائے کائنات کو موضوع سخن بنانے کی روش کے باعث رد عمل کے طور پر نمودار ہوئی۔ ویسے اس کے نمو میں زمانے کے حالات اور انگریزی ادب کے اثرات کی نشاندہی بھی ممکن ہے۔ مثلاً ہندوستان کی تاریخ میں یہ زمانہ انتشار اور کھلبلی کا دور تھا، جس نے سیاسی اور سماجی سطح پر ہی نہیں، ذہنی اور نفسیاتی سطح پر بھی ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی۔ دیکھیے اگر اس چیز کا نفسیاتی سطح پر جو ہے یہ تحریک، اس کے نمو کا جواز کچھ اور بھی توقع تھا اور طاقتور تھا۔ وہ یوں کہ حالی سے اقبال تک کے دور میں اردو نظم نے عورت سے بے اتنائی کی روش کو عام طور سے اختیار کیا۔ اکبر نے تو عورت کے پردے سے باہر آنے کو بھی مرد کی بے غیرتی اور بے عقلی پر محمول کر دیا۔ اب یہ جو تحریک تھی اس نے عورت کی نمائندگی کی، اس کے اس تحریک میں اردو نظم جو تھی اس میں عورت کے موضوع کو کھویا ہوا مقام دلایا گیا، واپس دلانے کی کوشش کی گئی، جس کے بڑے نمبردار اختر شیرانی تھے اور عظمت اللہ خان بھی ان کے ساتھ۔ ان دونوں شاعروں کی نظموں کو یورپ کے رومانی تحریک کے اصل مزاج کے عین مطابق قرار دینا تو مشکل ہے۔ یورپ کی رومانوی تحریک کا طبع امتیاز فرد کا اپنی ذات کی گہرائی میں غوطہ لگا کر ایک نئی سطح دریافت کرنے کا عمل تھا، اور یہ تحریک سوسائٹی کے مقابلے میں فرد، تہذیب کے مقابلے میں کلچر اور سماجی قدروں کے مقابلے میں انفرادی قدروں کو اہمیت دینے کی ایک کاوش تھی۔ تو یہ دو جو شعراء ہیں، میں نے نام بھی آپ کے سامنے لیے ہیں، اختر شیرانی اور عظمت اللہ خان کے ہاں اس تحریک کا ایک پہلو ابھرا، یعنی ان شعراء نے مرد اور عورت کی محبت کو تمام تر اہمیت تفویض کر دی۔ حالی اور اکبر کا دور کلاسیکی تحریک کا دور تھا۔ اس میں ایک طرف تو شاید سوسائٹی کا جو اجتماعی اس کے رجحانات سے اہم ہو کر انفرادیت کے رجحان کو دبا دیا، یعنی عورت اور جنس کے موضوع کو خارج کر دینے کی روش اس کا ثبوت ہے، اور دوسری طرف طنز و مزاح کے ذریعے ہر اس شے کا مذاق اڑایا جو سوسائٹی کی تسلیم شدہ اقدار کے منافی تھی۔ گویا اس دور میں فرد کے مقابلے میں سوسائٹی کو تمام تر اہمیت حاصل تھی، جس کے نتیجے میں اردو نظم نے بھی رکھ رکھاؤ، تنظیم اور خود کو مروجہ سانچوں میں ڈھالنے کا طریقہ اختیار کیا۔ اب دیکھیے ہم مزید ان پر بات نہیں کر سکتے، ان شعراء پر، کہ انہوں نے اختر شیرانی نے کیا کیا کیا، پھر عظمت اللہ خان نے، یہ لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے بعد، جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کی تیسری لہر تھی جس میں میرا جی اور اس کے معاصرین آتے ہیں، تو ان کا تھوڑا ذکر کر کے پھر ہم جو ہے وہ ان پر بات کرتے ہیں۔ راشد پر انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے کہ 2 یا 3 گفتگو ان پر کی جائے اور ہمارا یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دوسرے شاعر بھی ہمارے شامل ہیں مڈ ٹرم میں، لیکن ان کو فائنل ٹرم میں اس لیے لے جایا جا سکتا ہے کہ ہمارا جدیدیت کا ایک پورا حصہ اس آپ کا جو وصف امتحان ہے اس میں شامل ہے۔ تو وہ جو داخلی لہر تھی اس پر اگر اردو نظم میں داخلیت کے اس رو نے تاحال
معاصرین جیسا کہ میں نے عرض کیا نون میم راشد ہیں، تصدق حسین خالد وغیرہ ہیں، اور دوسری لہر میں پھر مجید امجد یہ بھی ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، ان پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ قیوم نظر، یوسف ظفر، اختر الایمان، مختار صدیقی، زیاد جالندری، صفدر میر، عارف عبدالمتین، بلراج کومل، منیر نیازی، خلیل الرحمان اعظمی وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ان کی پہلی لہر ہے جس میں میرا جی اردو نظم میں داخلیت کا ایک اہم علمبردار ہے، لیکن اس ضمن میں نون میم راشد اور تصدق حسین خالد کی عطا کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس چیز کو انشاءاللہ ہم ان کی نظم کا حصہ بنائیں گے کہ کیسے وہ راشد کی جو راشد نے اس داخلی کیفیت کو بیان کیا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ میں اس ایک خاکے سے جو حالی سے اقبال اور پھر اس میں جو ترکیب شعراء اور پھر یہ رومانوی جو تحریک اور اس کے 3 درجے بنا کر تیسرے میں جو اس کی لہریں ہیں، اس میں پہلی لہر میں میرا جی اور ان کے معاصرین کا ذکر کیا۔ آپ نے بات کو اس ترتیب سے سمجھ لیا ہے یا نہیں، یہ تو بات پر ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اب چونکہ ہم اپنے انہی صاحب کو، انہی حضرت کو دیکھیں گے جو اس لہر میں ایک بڑا نام ہے اور ہمارے سلیبس میں جو نظم کا حصہ ہے اس میں سر فہرست ہیں، تو وہ ہیں جناب نون میم راشد صاحب۔ یہ ان کے کلیات ہیں، یہ ماورا جو بک سینٹر ہے، پبلشرز ہیں ماورا والے، مال روڈ پر ان کی پینورما کے قریب ہی دکان پڑتی ہے، تو انہوں نے یہ کلیات راشد چھاپے ہیں۔ یہ میں پھر دکھا دوں کہ راشد کے جو 4 شعری مجموعے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ پہلا ماورا، اور پھر دوسرا ایران میں اجنبی، اور تیسرا جو ہے لامساوی انسان، اور چوتھا گما کا ممکن۔ یہ اس کلیات کے پہلے جو یہ ٹائٹل پیج پر اس کی ان کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، اور یہ راشد صاحب کی بڑی ایک یادگار تصویر ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو یہ کلیات راشد خرید لینی چاہیے۔ راشد کی بڑی خوبصورت نظمیں ہیں، ایک ایک نظم جو ہے وہ کبھی بندہ اس کو پڑھے تو کیا بات ہے، انشاءاللہ بات کریں گے نظموں پر اور پڑھیں گے بھی، تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ ایک نظم تو مجھے فریم میں لگوا کے گھر میں لٹکا دینی چاہیے۔ اور زندگی سے ڈرتے ہو، میں کہتا ہوں کہ کیا خوبصورت نظم ہے جو میں نے آپ کو جدیدیت کا ایک مضمون ان کا بھیجا تھا۔ وہ جب ہم ان کی اس کو دیکھیں گے راشد کی نظم کو اور پھر جدیدیت پر بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ بہت خوبصورت بن جائے گا، وہ سنگم بن جائے گا۔ تو کسی شاعر کو شروع کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ہمارے جو حصہ نظم کے 4 شعراء ہیں ان کی بھی، اور اس کے علاوہ حصہ غزل میں بھی ہے۔ اب کیا ہے کہ تھوڑا مطلب اس طریقے کو زیادہ اساتذہ نے بہتر سمجھا، زیادہ معتبر سمجھا کہ براہ راست ان کی نظم کو ایک دفعہ شروع کر دیں تو کچھ چیزیں
جب نظم گوئی کا ہم جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں اس میں ایسی آ جاتی ہیں کہ اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ ان کے حالات پر بھی کچھ بات کی جائے، حالات زندگی پر. تو اس لیے یہ پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، اساتذہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ شاعر کے حالات زندگی، اس کے قواعد پہلے بتا دینے چاہیے اور پھر اس کی شاعری پر بات کرنی چاہیے. اس سلسلے میں نے بھی کچھ راشد کے قواعد نکالے آپ کے لیے. تو ان کا اصل نام نظر محمد تھا. نون میم جو ہے وہ نظر محمد اور راشد. پہلے راشد وحیدی کا ادبی نام اختیار کیا، راشد وحیدی. بعد میں نون میم راشد کے نام سے تمام عمر لکھتے رہے. 1 اگست 1910 کو ضلع گجرانوالہ کے قصبے اکال گڑھ میں پیدا ہوا، جسے شاید علی پور چٹھا کہا جاتا ہے. اکال گڑھ. نون میم راشد کے والد انسپیکٹر آف سکولز تھے. یہ کسی زمانے میں پوسٹ ہوا کرتی تھی اور یہ بڑا روب و دبدبا تھا اس کا. اسکول ونگ میں ہیں جو طالب علم بڑا بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے آج بڑے جدید نام آ گئے ہیں، جو AEOs وغیرہ ہیں، PTEs وغیرہ ہیں. یہ اس طرح کے اسکول انسپیکٹر ہوا کرتے تھے. تو راشد نے 1926 میں اکال گڑھ سے میٹرک، 1928 میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد، اس وقت اس کا نام لائل پور تھا، وہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا. 1930 میں BA کیا اور 1932 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے MA معاشیات اکنامکس یہ کیا. یہ میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا کہ فلاں وقت میں کہاں کتنا، ایسی بہت بنیادی سی چیزیں. ویسے تو امتحان میں یہ بھی نہیں لکھنا جب آپ سے راشد کی نظم گوئی پر سوال پوچھا جائے تو قواعد بالکل نہیں لکھنے، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس لیے یہ ضروری ہے. اب کیا تھا کہ راشد نے 1932 میں MA اکنامکس کر لیا. اس دور میں بھی دیکھیے تقریباً 90 سال پرانی بات ہے تقریباً. تو اس وقت بھی اقتصادی بدحالی تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ انگریز کے ساتھ کس طرح کے معاملات چل رہے تھے اور ہندوستانی کیا چاہ رہے تھے، میں اس پر نہیں جانا چاہ رہا. تو راشد صاحب کو کوئی ڈھنگ کی ملازمت نہ ملی MA کرنے کے بعد. مجبوراً کمشنر ملتان کے دفتر میں ریکارڈ کیپر کی ملازمت اختیار کر لی اور تقریباً 4 سال وہاں کام کیا. 1939 میں آل انڈیا ریڈیو دہلی میں پروگرام اسسٹنٹ ہو گیا. یہ ریڈیو میں پھر بڑا سا ہے. 1943 میں فوج کے محکمہ تعلقات عامہ میں کمیشن مل گیا. 1947 تک ایران، عراق، مصر، سری لنکا اور بعض دیگر ممالک میں ذمہ داریاں انجام
یہ وہ جو تھا نا فوج کا محکمہ تعلقات عامہ، اس وقت یہ کام کیا۔ اسی سال ریڈیو کی ملازمت میں واپس آ گئے اور پشاور ریڈیو اسٹیشن پر ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ 1952 میں اقوام متحدہ نے ان کی خدمات حاصل کر لی اور ریڈیو ڈویژن میں بطور افسر اطلاعات ملازم ہو گئے، پروموشن ہو گئی، بہتر پوسٹ میں گئے۔ اس دوران زیادہ تر ایران میں کام کیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر میں بھی فرائض منصبی ادا کیے۔ 1973 میں ریٹائر ہو گئے۔ انگلینڈ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ 9 اکتوبر 1975 کو وہیں حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے۔ ان کی 38ویں بیوی اور بیٹے کے بقول انہوں نے بعد از مرگ برقی آتش دان میں اپنی لاش جلانے کی خواہش ظاہر کی تھی، اس لیے اس پر عمل کیا گیا۔ برقی آتش دان میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وصیت تھی، تو اس لیے پھر اس پر عمل کیا گیا۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے راشد کے حالات زندگی میں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اسے سن وار ترتیب دے کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں رہے گا تو زیادہ بہتر ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے راشد پر بات کرنے کی، کہیں کچھ دیکھنے کی، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے اور پھر شاعری کی طرف چل پڑیں گے، ان کی نظم پر بات کریں گے اور انشاءاللہ وقت ہوا تو دوسرے شاعر پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو راشد نے عمر بھر نظم و نثر میں بہت لکھا ہے، نثر میں بھی لکھا ہے، تراجم بھی کیے، تنقیدی مضامین بھی لکھے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی نمایاں ترین حیثیت شاعر کی ہے، جو ان کے کلیات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ان کے 4 شعری مجموعے شائع ہوئے، میں نے نام آپ کو بتا دیے، ان کے سن اشاعت بھی سن لیجیے۔ جو ماورا ہے وہ 1941 میں چھپا، ایران میں اجنبی 1955 میں چھپا۔ تیسرا جو ہے لا مساوی انسان، یہاں علامت مساوی کی لگی ہوئی ہے، میم سین الف واو چھوٹی یہ نہیں لکھنا، لا مساوی انسان۔ اور چوتھا ہے گماں کا ممکن۔ تیسرا جو ہے وہ 1969 میں 1969 میں، اور چوتھا جو ہے وہ 1976 1976 میں۔ یہ چاروں مجموعے کلیات راشد کی صورت میں میں نے آپ کو دکھا دیے، جو ماورا والوں نے چھاپے ہیں یہ بھی میں نے پیش کر دیا ہے کہ یہ اب اس کے مختلف ایڈیشن چھپتے رہے تو انہوں نے بعد میں اس کو اکٹھا کر دیا۔ اب تراجم میں بھی راشد کا کچھ کام ہے، اس میں یہ ہے کہ
چھپا۔ اس طرح ایک انہوں نے ناول کا ترجمہ کیا کہ جو امی میں تمہاری ہوں، انگریزی ناول تھا ماما آئی لو یو، اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ امی میں تمہاری ہوں۔ یہ 1956 میں چھپا۔ پھر اس طرح علم الانسان کے متعلق کتاب کا ترجمہ کیا، بتایا جاتا ہے ان کی دلچسپی بھی تھی اس میں، تو یہ 1960 میں چھپا۔ اب ان کے جو تنقیدی مضامین ہیں یہاں ضرورت نہیں ہے ان کی فہرست کی، بہرحال وہ تقریباً 2 درجن سے زائد تنقیدی مضامین لکھے، جس میں نظری اور عملی تنقید دونوں طرح کے مضامین شامل ہیں۔ اب نظری اور عملی تنقید پر مجھے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ پڑھ چکے ہیں نظری اور عملی کیا تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں آتی ہیں کہ جو ان کے قواعد ہیں ان میں ان مجموعوں کے جو نام میں نے آپ کو سنوار بتا دیے، ترتیب جو پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، اور پھر جو ہے ان کے تراجم 3 کے نام بتائے، پھر تنقیدی مضامین، تو یہ چیزیں بھی امتحان میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس ٹھیک ہے آپ کو اپنے فائدے کے لیے اپنے پاس رکھنی چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ اچھا، اب یہ تھا کہ ان کی نظم پر کچھ گفتگو کی جائے، تو راشد سے پہلے آزاد نظم جو ہے اس میں طبع آزمائی کی گئی، بہت ساری کوششیں ہوئیں، تاہم راشد نے ابتدائی چند سال بعض دیگر اصناف میں لکھنے کے بعد آزاد نظم کو مستقل اختیار کر لیا۔ پہلے ادھر ادھر رہے، چیزیں لکھتے رہے نثر میں بھی، اور پھر جب آزاد نظم کو اختیار کیا تو پھر اسی کی ہو کر رہ گئے۔ انشاءاللہ میں آزاد نظم پر بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کب شروع ہوئی اور اس میں کیا ہوتا ہے، کیسے یہ آزاد ہوتی ہے، ایسے اچھی نظم ہے جو آزاد ہے، قید میں نہیں ہے۔ تو ماورا جو راشد کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اس میں بعض پابند نظمیں اور سونٹ، یہ بھی راشد کی ایک دین ہے اردو ادب، سونٹ وغیرہ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، سونٹ پر آزاد نظم، مگر دوسری اشاعت جو ہے اس میں انتخاب کر کے اس قسم کی کئی نظمیں خارج کر دی، نکال دی۔ محاورہ جو تھا پہلا، تو اس میں پابند نظمیں سونٹ تو ہیں ابھی بھی، لیکن کچھ چیزیں انہوں نے نکال دی۔ اب کیا تھا، اس میں جو غالب تعداد ہے وہ آزاد نظموں کی ہے جو آخر تک چلتی ہے۔ شروع میں راشد نے حفیظ جالندری اور اختر شیرانی کی رومانی شاعری سے متاثر ہونے کا اعتراف اپنے انٹرویوز میں کیا ہے۔ مثلاً ماورا جو ہے اس سے ایک رومانی مثال میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ نظم ہے ہونٹوں کا لمس، تیرے ان ہونٹوں کے ایک لمس سے
گیا ہے 400 چاندنی راتوں کا نور بے کراں، کیف و مستی کا وفور جاوداں۔ چاندنی ہے اور میں ایک تاک کے سائے تلے، استادہ ہوں جان دینے کے لیے آمادہ۔ ماورا کی اشاعت پر مثبت کم اور منفی رد عمل زیادہ ہوا۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں پر منفی رد عمل سامنے آیا انہیں چھوڑ دیا جائے، یا اگر ان کی افادیت ہے تو افادیت کو پیش نظر رکھ کر انہیں رکھا جائے، یا تخلیق اور تحریر کے اس حصے کو نکال دیا جائے۔ یہ مشکل چیز ہوتی ہے اس وقت۔ تو حیات اللہ انصاری جو ہیں انہوں نے اس پر ایک کتابچہ تحریر کیا جو تنقیدی ہے لیکن بعض جگہ منفی انداز بھی اختیار کیا گیا۔ ماورا کی ایک نظم ہے وادی پنہا، اس میں چھوٹی بڑی سطروں کے باوجود قافیے کا سہارا لیا گیا ہے۔ مثلاً میں 2-3 اس کے مصرے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کی رفت دیکھ کر خود ہمت یزداں ہے چور، جس جگہ ہے وقت ایک تازہ سرور، زندگی کا پیرہن ہے تار تار، جس جگہ زندگی کا پیرہن ہے تار تار، اور اسی میں ہے آگے اس کے کہ مشرق و مغرب کے پار۔ بہرحال اس میں یہ جو ہے قافیے کا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کی نظموں میں خیال اور ہے ہر دو اعتبار سے رومانی شاعری اور پابند شکلوں سے انحراف کیا گیا۔ ماورا کی جن نظموں سے راشد کی انفرادیت کے نقوش نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ ایک رات، آنکھوں کے جال، عہد وفا، دریچے کے قریب، رقص، انتقام، اجنبی عورت اور خودکشی وغیرہ ہیں۔ چند نام ہیں ایسے گنے چنے، آپ کلیات کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ ہر نظم لازوال ہے، ہر نظم سے انفرادیت کے جو نقوش ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو جو یہ نظمیں ہیں، ان نظموں سے ایسے نوجوان کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے جس کے لیے زندگی معاشی، معاشرتی اور داخلی طور پر ایک شدید جو ہے وہ بحران سے گزر رہی ہے۔ وہ ان کیفیات سے فرار اختیار کر کے عیش و رقص و نغمہ پہ پناہ ڈھونڈتا ہے، اور کبھی تنگ آ کر خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، میں نے اس وقت بھی یہ عرض کیا کہ جو داخلیت کے علمبردار ہیں نظم میں، اس زبان میں میرا جی، تصدق حسین خالد راشد وغیرہ، ان کی ادا جو ہے، ان کی دین جو ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرا جی کی طرح ان دونوں شاعروں نے بھی نظم مرہ اور آزاد نظم کو بڑی اہمیت دی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جدید دور میں آزاد نظم کو رائج کرنے والے تصدق حسین خالد اور میرا جی اور مومن راشد اور اس کے جو راشد ہیں، یہ ان کے
بعد میدان میں آئے، تو میدان میں آنے کی بحث بھی متنازع ہے، اور اس سے پہلے آزاد نظم ہے کیا کب شروع ہوئی، یہ گفتگو کر کے انشاءاللہ ہم راشد کی آزاد نظم اور پھر ان کی شاعری کو ایک ترتیب سے کہ ماورا اور پھر ایران میں اجنبی، پھر لامساوی انسان، پھر گما کا ممکن، ایک ترتیب سے کس طرح ان کا ذہنی ارتقاء ہوا اور یہ چیزیں کیسے کیسے سامنے آئیں، انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تھوڑی سی گفتگو آزاد نظم پر، سونت پر انشاءاللہ کر کے اگلی کلاس میں ہم اس سے آگے لے جانے کی کوشش کریں گے۔